کہ اللہ تعالی حکم لائے معمول کے خلاف، حکم لائے معمول کے خلاف، کہ سارے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، اس کو سجدہ کرو آدم کو، اور سب نے سجدہ کر لیا۔ حکم آیا کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حکم آیا ہے معمول کے خلاف، اور حکم آیا ہے حیثیت کے خلاف۔ حکم آ گیا، جی ہاں بس صاف بات ہے، یہ حکم آیا حیثیت کے خلاف، یہ حکم آیا ہے معمول کے خلاف۔ یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے پہلا امتحان فرشتوں کا ہوا ہے، پہلا امتحان فرشتوں کا ہوا کہ ان میں سے وہ آدمی، وہ فرشتہ وہ نکل گیا فرشتوں کی فہرست میں سے، ابلیس، ایک عرصہ عبادت کر کے فرشتوں کے ساتھ رہ کر، کہ حکم جو آیا ہے وہ میری حیثیت کے خلاف آیا ہے، اس نے انکار کر دیا سجدے سے، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے، یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے، اور فرشتوں کی فہرست سے اور فرشتوں کے درمیان سے نکل گیا۔ ہاں، اور یہ بات یاد رکھیو کہ جو شخص کسی خیر سے محروم ہوتا ہے، جو شخص کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے، وہ دوسروں کو محروم کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہاں، یہ قدیم دستور ہے، یہ سنو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قدیم دستور، یہ بہت پرانا دستور ہے، یہ پرانا دستور ہے۔ کہاں کا دیکھو، جی ہاں یہ پرانا دستور ہے، ابھی آدم دنیا میں اترے بھی نہیں ہیں، انسانوں کی آمد سے پہلے کا دستور ہے یہ، کہ جو کسی خیر سے محروم کیا جائے گا وہ دوسروں کو خیر سے محروم کرنے میں لگ جائے گا۔ کہ میں یہاں سے نکالا گیا، میں یہاں سے نکالا گیا تو میں اس جنت میں سے اس کو نکالوں گا۔ سنو غور سے، یہ وجہ ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا دیا، کہ اللہ نے ایک حکم اس کو دیا کہ سجدہ کر لو، اس نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا، اور دوسرا حکم دیا آدم کو کہ دیکھو آرام سے رہو مگر یہ درخت مت کھانا۔ کیوں؟ یہ درخت، اس درخت سے مت کھانا، یہ کیوں؟ سنو غور سے، اطاعت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو حکم کی علت نہیں پوچھتے، کہ ہمیں حکم کی علت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ حکم کافی ہے، یہ کام کیوں نہ کریں، میں سجدہ کیوں کروں؟ سنو غور سے، یہ دو سوال تھے، میں سجدہ کیوں کروں اور میں اس درخت سے کیوں نہ کھاؤں، کیا بات ہے؟ ہاں، اس درخت سے کیوں نہ کھاؤں، کہ کیا بات ہے؟ ساری جنت کی نعمت ہمارے لیے ہے، لا تقربا هذه الشجرة، یہ اس کے پاس مت جانا۔ کیوں؟ سنو غور سے، یہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے حکم کے بعد یہ معلوم کرے کہ یہ حکم کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے۔ جی ہاں، کیونکہ جب بندہ اللہ کے علم کو نہیں پہنچ سکتا تو اللہ کے حکم کی حکمت کو نہیں پہنچ سکتا، کہ نہیں اللہ جانے کیوں ہے یہ حکم، ہمارے ذمہ حکم پورا کرنا ہے، علت معلوم کرنا نہیں ہے، علت معلوم کرنا نہیں ہے بندے کا کام، بندے کا کام حکم پورا کرنا ہے۔ یہ سنو غور سے، تو شیطان نے کہا کہ اب میں تمہیں یہاں سے نکالوں گا، کہ کیسے نکالو گے؟ کہ دیکھو اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ اگر یہ کھا لو گے تو یہاں ہمیشہ رہو گے، کھا لو گے تو، جی ہاں، شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ قیامت تک ابن آدم کو الٹے مشورے دے گا۔ کیا دے گا؟ الٹے مشورے۔ جی ہاں، یہ نہیں کہا کہ نکل جاؤ گے، بلکہ یہ کہا کہ اگر اس درخت سے کھا لو گے تو یہاں ہمیشہ رہو گے۔ جی ہاں، جی ہاں، ہمیشہ رہو گے۔ جی ہاں،
تو بھول بن میں یہ ہوا کہ کھا لو تاکہ ہمیشہ رہو.